الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا مرحبا بكم جميعا ناظرین کرام، آپ کے علم میں ہے کہ الحمدللہ ہم یہ ایک دورہ منعقد کیا ہے ہم نے ایک یہ دورہ منعقد کیا ہے جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت کا استیعاب کرنا، مکمل سیرت کو بیان کرنا اس مختصر سے وقت میں مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے چیدہ پہلوؤں کو ذکر کرنا، اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے چیدہ پہلوؤں کو ذکر کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ان پہلوؤں کو ذکر کیا جو یقیناً ہمارے زندگی کے ساتھ، ہمارے معاملات کے ساتھ، دنیا اور آخرت کے ساتھ جن کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہم تقریباً اپنے ہر حلقے کے اندر اور ہر مجلس کے اندر اور نشست کے اندر یہ بات آپ احباب کے سامنے ذکر کرتے ہیں اور رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سیکھنا ہم سب پر واجب ہے اور لازم ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر ہی ہمارے لیے زندگی گزارنے کا پورا نمونہ اور طریقہ موجود ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور طریقے کو اپنانے کا ہی حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ احباب کرامی، آج اسی سلسلے کی کڑی آج ہم آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو آپ کے سامنے ذکر کر رہیں گے انشاءاللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سخی و مہربان، جیسے کہ یہ ماہ مبارک ویسے ہی سخاوت، جود اور کرم کا مہینہ ہے، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہمارے سامنے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارک کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے دریا دل تھے، بڑے سخی دل تھے، بڑے زندہ دل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے، لوگوں پر خرچ کرنے والے، اپنے ہو بیگانے ہو، دوست ہو دشمن ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ کھانے والے چاہے وہ خونی دشمن ہی کیوں نہ تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان ان کے لیے کھلا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ تو منافقوں نے بھی کھانا کھایا، آپ نے ان سے بھی اپنا دسترخوان نہیں اٹھایا، ان کو کھانے سے منع نہیں کیا۔ سبحان اللہ، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخی اور مہربان تھے، اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی اسی کی تربیت دیتے رہے، اللہ کے راہ میں خرچ کرتے نے، سخاوت کو اپنانے اور کنجوسی اور بخل کو دور کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرمایا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب آدمی صبح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دو فرشتوں کو نازل فرماتا ہے، دو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ایک فرشتہ آ کے یہ کہتا ہے اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کو نعم البدل عطا کر دے، اور دوسرا یہ کہتا ہے اللہم اعط ممسکا تلفا، اللہ جو تیرے راستے میں کنجوسی کرتا ہے تو اللہ اس کو بھی نقصان سے بھر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کی طرف رغبت دے رہے ہیں، ترغیب دلا رہے ہیں، اور کنجوسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس کو مت اپنائیے، کیونکہ اس سے نحوست اور اس سے بدبختی چھا جاتی ہے انسان پر، خیر اور برکات اس سے چلی جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی کیا مثالیں دے، دنیا میں بڑے بڑے نامور گزرے ہیں، سخاوت کے نام پہ ان کا بڑا نام چلتا ہے، بڑے سخی ہونے کے اعتبار سے ان کا نام مشہور ہے، حاتم طائی اور ابن جدعان کے نام بڑے مشہور آتے ہیں، لیکن ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ صرف ایک محدود حد تک تھے، وہ محدود لمٹ میں تھے، اور ان کا مطمع نظر صرف دنیا تھی، ان کا مفاد دنیا حاصل کرنا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قطع نظر اس کے کچھ بھی نہیں سوائے اللہ کے رضا کے، اور کچھ بھی مطلوب نہیں تھا۔ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہے۔
دیتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابی رسول سیدنا انس فرماتے ہیں، باقی صحابی بھی فرماتے ہیں کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ اس بات کو ذکر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے موقع پر ان لوگوں، سبحان اللہ، اپنوں پر تو خرچ کرتے ہی تھے رسول اللہ، اپنے پیاروں پر تو خرچ کرتے ہی تھے، اپنے دوستوں پر تو خرچ کرتے ہی تھے، اپنے اہل و عیال پر تو خرچ کرتے ہی تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ایسے موقع پر اپنوں کو تھوڑا سائڈ پہ رکھ کر ان لوگوں کو دے دیا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سال ہا سال تکلیفیں اور اذیتیں دیتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت سرگرمیوں پر پابندیاں لگاتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو شہید بھی کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگیں بھی کی۔ سبحان اللہ، جب وہ مسلمان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے ان میں سے ایک ایک سردار کو 100 اونٹ ان کو دے دیے، 100 اونٹ ان کو دے دیے۔ سبحان اللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سخاوت کرتے، سبحان اللہ، زیادہ ہوتا تب بھی دیتے، کم ہوتا تب بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرتے، نہ ہوتا تو ادھار لے کر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی۔ آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرۂ امتیاز تھا۔ سبحان اللہ، ایک بدوی دیہاتی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھاٹی یعنی 2 پہاڑوں کے درمیان میں جو جگہ تھی، اس میں ایک بہت بڑا ریوڑ بکریوں کا اس بندے کو دے دیا۔ وہ بندہ دوڑتا ہوا اپنی قوم والوں کے پاس کہا کہ لوگو مسلمان ہو جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ فقر و فاقہ تو ان کو ڈر ہی نہیں ہے کہ اس کے مال جانے کے بعد کوئی ہمارے پاس فقر و فاقہ آئے گا، اس مال جانے کے بعد کوئی فقر و فاقہ آئے گا، اس بات سے تو وہ ڈرتے ہی نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے جاتے ہیں۔ آج ہم میں ہوتا ہے کہ دینے کے بعد تھوڑی سی تنگی محسوس ہونے لگتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی دیکھیں کہ دینے والا ایک ہوتا ہے، لینے والا تو مسکراتا ہے کیونکہ اس نے حاصل کر لیا، اس کو کچھ مل گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی تھی کہ آپ دینے کے بعد مسکراتے تھے، یعنی اس کو دے دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی محسوس ہو رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح بخاری کے اندر ایک آدمی آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن مبارک میں ایک چادر ڈال دی اور بہت زور سے کھینچا، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن مبارک پر نشان پڑ گئے۔ وہ چھڑائی گئی تو وہ آدمی کہنے لگ گیا کہ جو مال اللہ نے آپ کو دیا ہے اس مال میں سے ہمیں بھی دے دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرما دیا اس کو دے دو۔ آپ نے دے بھی دیا، اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم بھی ظاہر ہو رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم اور سخاوت بھی ظاہر ہو رہی ہے۔ آپ حلم و بردباری کے ساتھ اور اپنی سخاوت اور کرم کے ساتھ اس کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی مانگنے والا، کسی نے کوئی سوال کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیتے تھے۔ سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فرمایا ایک مرتبہ کچھ لوگ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے لگ گئے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت، کیکر کا درخت تھا، وہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اٹک گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے پاس اس درخت میں جتنے کانٹے لگے ہوئے ہیں اگر اتنے اونٹ ہوتے تو میں سب کے سب آپ میں لوگوں میں تقسیم کرتا، ایک چیز بھی اپنے پاس نہ رکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتا تو وہ بھی خرچ کر دیتا اللہ کے راستے میں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے گردنیں پھلانگتے ہوئے گھر کی طرف چلے گئے، روانہ ہو گئے۔ سب صحابہ متحیر تھے کہ ایسا کیا معاملہ ہوا کہ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عجلت اور اتنی جلدی سے جانے کی وجہ کیا تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یاد آیا کہ میرے گھر میں ایک سونے کی ڈلی تھی، تو فرمایا کہ وہ چیز جو میرے نماز کو خراب کر دے، فرمایا میں وہ چیز بھی اپنے گھر کے اندر برداشت نہیں کرتا، فرمایا کہ میں اس کو بھی خرچ کر دوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخی اور فیاض تھے۔ اس ماہ مبارک کے اندر تو ویسے حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی جتنی تیز چلتی ہے اس سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے تھے، اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرنے والے تھے۔
میں نے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مانگ لیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکار نہیں کرتے۔ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ ایک خاتون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چادر تیار کی، بردہ تیار کیا، اور وہ اس پہ کڑھائی وغیرہ اس طرح کا تھا معاملہ، وہ کڑھائی وغیرہ بڑے پیار سے اس نے تیار کی، اور وہ چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئی اور کہا کہ میرا دل تھا کہ اللہ کے رسول میں چادر آپ کو پہناؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی اس چادر کی، صحیح بخاری کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی اس چادر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر لی، وہ چادر پہنی، پہن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے تو لوگوں میں سے کسی ایک نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ چادر آپ کو بڑی یعنی اچھی لگ رہی ہے، اللہ کے رسول یہ چادر آپ پر بڑی سج رہی ہے، بڑی آپ پر چمک دمک نظر آ رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سبحان اللہ، اسی اثناء میں اسی بندے نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ چادر مجھے دے دیں۔ اللہ اکبر، آپ سوچیں کہ رسول اللہ کو ضرورت تھی، آپ نے فرمایا رکو میں گھر جاتا ہوں، آپ کو بھیج دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے تو پیچھے سب صحابہ ناراض ہو گئے اس آدمی پر کہ آپ نے کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چادر کا سوال کیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس چادر کی ضرورت تھی، اور آپ نے کیوں سوال کر دیا؟ اور آپ کے علم میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کوئی سوال کیا جاتا ہے تو آپ اس کا انکار نہیں کرتے، اس کا رد نہیں کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیتے ہیں۔ تو صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر ان کو دے دی تو صحابی کہنے لگ گیا، وہ آدمی کہنے لگ گیا سبحان اللہ کہ میں نے یہ چادر اسی لیے نہیں لی کہ یہ میں پہنوں گا، بلکہ میں نے تو اسی لیے چادر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لی کہ یہ میرا کفن بنے گی۔ جو چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لگی وہ میرے جسم پہ تبھی لگے گی جب وہ کفن کی صورت میں آئے گی، تو یہ میں نے اپنے کفن کے لیے چادر بنا کے رکھی ہے تاکہ یہ چادر میرا کفن بنے گی جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، بہت زیادہ خرچ کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قطع نظر اس کے کہ اس سے کم ہونے والا ہے زیادہ ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کو دیکھیں۔ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے اگر کوئی آدمی بے سہارا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سہارا بن جاتے، کوئی کسی کا کمانے والا نہ ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کمانے والے بن جاتے، کسی کا کوئی بوجھ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا لیتے وہ بوجھ، یعنی کسی کا معاملہ ہے، کسی کی چٹی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پہ لیتے، میں اس کا مداوع کروں گا، میں اس کی بھرپائی کر دوں گا۔ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں ہیں، اور یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تو اسلام یعنی نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کے معاملات ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو سیدہ خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اوصاف بتائے کہ آپ تو یتیموں کی کفالت کرتے ہیں، یعنی بیوہ عورتوں کا خیال رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے کماتے ہیں جن کو کمانے والا نہیں ہے، آپ بے سہارا کا سہارا بنتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے ایسے بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے فیاض تھے، بڑے سخی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے مہمانوں کو پہلے دوسروں کو کھلاتے، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے۔ ایک مرتبہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ان کے چہرے پر کچھ ایسے اثرات نمایاں ہو رہے تھے کہ ان کو بڑی شدت کی بھوک لگی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ جاؤ ابو ہریرہ۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، ایک دودھ کا پیالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا گیا، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ پیو اس سے۔ ابو ہریرہ نے پیا اور سوچا کہ کچھ میں پی لیتا ہوں اور باقی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیتا۔ آپ نے فرمایا دوبارہ پیو، پھر پیا، فرمایا دوبارہ پیو، فرمایا کہ ابو ہریرہ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول بس ہو گیا۔ آپ نے فرمایا پیو، فرمایا کہ اللہ کے رسول اب پیوں گا تو میری انگلی سے وہ دودھ بہنے لگ جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ترجیح دیتے، پہلے ان کو کھلاتے۔ سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا والوں کے پاس چیز بھیج دیتے۔ وہ لوگ تھے جو مسجد نبی کے اندر بیٹھ کے کمزور تھے، نادار تھے، ان لوگوں کو تھوڑا بہت جتنا بیچارے کما سکتے تھے وہ اللہ کا دین سیکھتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف بھیجا کرتے تاکہ وہ کھا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی، انصاری صحابی ابو طلحہ نے دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 40 لوگ تھے، 40 لوگ تھے۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لوگوں کو پہلے بھیجا، پہلے وہ کھا لے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا۔ خندق کا موقع تھا، جابر رضی اللہ تعالیٰ نے دعوت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ کھانا تھوڑا ہے،
آٹا تھوڑا سا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دعوت ہے۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیاضی پر۔ حالانکہ شدت کی تکلیف ہے اور بھوک ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات پر ان لوگوں کو ترجیح دی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ نے سب کو کہا کہ جابر نے دعوت کی ہے، چلو ان کی دعوت پر چلتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو لے آئے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزات دیے اور اس کھانے میں اللہ تعالیٰ نے برکت پیدا کر دی۔ تمام لوگوں نے سیر ہو کر کھایا اور سب کا پیٹ بھر گیا الحمدللہ۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں، لوگوں کو۔ سیدنا مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی میری، تو حدیث کے الفاظ میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کے میرے سامنے رکھ رہے ہیں کہ یہ کھا لو بھائی، یہ کھا لو بھائی، یہاں سے کھا لو بھائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور فیاضی ہے۔ احبابی گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تو بے مثال ہے، کوئی نظیر نہیں، کوئی مقابلہ نہیں، کسی کے ساتھ کوئی موازنہ نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پلہ کوئی ہے ہی نہیں۔ اس سخاوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مد مقابل کوئی ہے ہی نہیں۔ تو امت کو جو سیکھ ہے، جو امت کو درس ہے، جو امت کو رہنمائی ہے، وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اپنے اندر بھی یہ وصف پیدا کرنا چاہیے اور اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والا بننا چاہیے، اللہ کے راہ میں دینے والا بننا چاہیے۔ سبحان اللہ، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھا اور ایسا عمل کر کے دکھایا۔ سبحان اللہ، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں معروف ہے کہ وہ اللہ کے راہ میں اتنا خرچ کر دیتی تھی، اتنا خرچ کر دیتی تھی، حتیٰ کہ افطاری کے لیے بھی کوئی چیز باقی نہیں بچتی تھی، وہ اللہ کے راہ میں خرچ کر دیتی تھی۔ کیا ہے؟ کہاں سے تربیت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، اہل بیت ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں۔ تو احباب گرامی، ہمارے لیے بھی ہے اس ماہ مبارک میں بڑھ چڑھ کر اللہ کے راہ میں خرچ کریں، بغیر کسی نمود نمائش کے، بغیر کسی ریاکاری کے، بغیر کسی دکھلاوے کے، محض اللہ کی رضا کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناتے ہوئے۔ تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو ہمارے اندر پیدا کر دے اور ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔